قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان تین چیزوں کو حدیث میں منشن بھی کیا ہے کہ جب حج کے لیے کوئی تیاری کر لے, حج کا احرام باندھ لے, تو حج تک تین چیزوں سے خاص طور پر بچے. آپ نے حج کی نیت کر لی, حج کا احرام باندھ لیا, تین چیزوں سے خاص طور پر بچے. وہ تین چیز کون سی ہیں؟ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت یا اس قسم کی کوئی بات جو صحبت سے قریب لے جانے والی ہو اس سے پرہیز کریں. ولا فسوق, احرام کی حالت میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ولا جدال, اور احرام کی حالت میں حج تک اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں. بلکہ احرام کی حالت کے علاوہ بھی حج کے ایام میں جو 5 دن ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو جھگڑے سے بھی بچائیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو اس پر روشنی ڈالی وہ کتنی پیاری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور ان تین چیزوں سے وہ بچا, ان تین چیزوں سے بچا کے نہ اس نے رفث کیا, نہ فسق کیا, نہ جدال, یعنی نہ صحبت کی باتیں کی اور نہ گناہ کیا, نہ جھگڑا کیا, سرکار فرماتے ہیں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ بہت ٹف ہے, یہ بہت ٹف ہے. رفث تک تو ٹھیک ہے کہ مینا کے اندر عورتوں کا خیمہ الگ ہوتا ہے, مردوں کا خیمہ الگ ہوتا ہے, لیکن فسوق اور جدال کا جہاں تک معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر کھانا پینا بولنا یہ ساری چیزیں لمیٹیڈ کر ڈالو, ایک دم لمیٹیڈ. ضرورت جتنی بات کرو, ضرورت جتنا کھاؤ, اور یہ 5 دن اپنے آپ پر بھرپور کنٹرول کرو تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ گناہوں سے پاک فرما دے. پھر آگے جو قرآن نے فرمایا وہ مزید سمجھنے جیسی بات ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی تم اگر تقوی اختیار کر رہے ہو, تم چپ رہ رہے ہو, تم فسق و فجور نہیں کر رہے ہو اور تم ہر چیز سے بچ رہے ہو, تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھلائی کے کام کو تمہارا رب نہیں جانتا, تمہارا رب جانتا ہے اسے. اسی لیے خیر کا لفظ آیا کہ تمہاری بھلائی کسی کو خبر ہو یا نہ ہو, جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہاری بھلائی کو جانتا. معنی کے اندر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا سیر و تفریح کر کے آ جائیں, لوگوں سے ملاقات ہوگی, کھائیں گے پیئیں گے اور حج بھی کریں گے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو, کھانے پینے اور سیر و تفریح کے لیے نہیں, اللہ کے لیے حج کرو. اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جانے والے جو حج کے لیے جاتے تھے ان بزرگوں کے حج کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر, وہ تو احرام پہنتے ہی لرز جاتے تھے, کانپ جاتے تھے, اور توجہ پہلے کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف. وہ لبیک کہنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر کہیں گے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری مجھے قبول نہیں, اس لیے کہ تو ناپاک کپڑے پہن کر گناہوں سے اٹا ہوا آ کر کے تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں, تیرے جیسے گندے کی میں حاضری کیسے قبول کروں. یہ ڈرا کرتے تھے اس لیے کہ ان کی توجہ خدا کی طرف تھی. آج توجہ خدا کی طرف سے ہٹ چکی ہے. کتنے حاجی ایسے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. اب تو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, فوٹو کھینچا جا رہا ہے, ہار پہنا جا رہا ہے, فوٹو کھینچو, احرام پہ, یہ سب ساری چیزیں ہو رہی. کہاں اللہ کے لیے رہی اللہ ماشاءاللہ. میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا, لیکن ظاہری جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے لیے حج کرو.